اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پچھلی نشست میں ہم نے جہت اسلام کے پہلے رکن شہادت پہ بات کی تھی، وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں، چونکہ اب دوسرا رکن ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے اور وہ ہے نماز۔ ہماری کوشش ہوگی کہ نماز پہ گفتگو کرتے ہوئے جو روایات ہم استعمال کریں وہ بالکل صحیح ہوں یا حسن ہوں یا متواتر ہوں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف روایات کے استعمال کے ہم قائل ہیں، لیکن 3 شرائط کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی کسی آیت یا اس سے بہتر کسی سند کی حدیث کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہ ہو، دوسرا اس میں ضرورت سے زیادہ ضعف نہ ہو، اور تیسرا اگر قرآن صحیح حسن اور متواتر روایات سے فضائل ثابت ہو رہے ہوں تو پھر اس کے استعمال کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بس یہ 3 شرائط۔ صلاح یہ جو لفظ ہے قرآن کے اندر، اس کو بھی کئی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ عربی میں اس کے جو بنیادی معنی ہیں وہ دعا کے ہیں اور برکت دینا کے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ نے مختلف انداز میں اس کو مختلف طریقے سے استعمال کیا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت اگر 43 لے لیجئے 43، تو اس کے اندر یہ لفظ یصلی علیکم یہ الفاظ آئے ہیں، اور اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تم پر رحمت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر سورہ احزاب ہی کی آیت 56 لے لیں 56، تو اس میں یصلون علی النبی کے الفاظ آئے ہیں، کہ جس میں جو یصلون علی النبی کے جو الفاظ آئے ہیں اس سے مطلب یہ بنتا ہے کہ نبی پر درود بھیجتا ہے یا نبی پر رحمت بھیجتا ہے۔ اسی طرح سورہ النور میں آ جائیے تو آیت 41 کے اندر اس کو بندگی کے معنوں میں لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ پر کھلے وہ اڑتے جانور ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک اپنی صلاح اور تسبیح کو جانتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی صلاح جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کی صلاح کیا ہے؟ ظاہر اب اس کی نماز ہمارے انداز کی نماز تو نہیں ہے، اس لیے وہ کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور یا جو وہ بندگی کا جو بھی ان کا طریقہ ہے وہ اختیار کیے ہوئے وہی جانتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی جو شریعت جتنی بھی تھی، اس کے اندر جو عبودیت کے مختلف جو ارکان ہیں اس میں کسی ایک مخصوص صورت کو بھی صلاح کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ الانبیاء کے اندر آیات 71 سے 73 دیکھ لیجئے، تو اس میں دوسرے جو انبیاء ہیں ان کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ نادان دوست جو ہے یہ جو دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ صلاح، اس کو سامنے رکھتے ہوئے نماز قائم کرنے کا جو ہمارا طریقہ کار ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کا کہاں حکم ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تو یصلون علی النبی کی بات ہوئی ہے تو وہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، اسی طرح یصلی علیکم کی بات ہوئی ہے تو اللہ ہم پہ رحم کرتا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے یہ اس طریقے سے نماز باقاعدہ پڑھنے کی۔ جو بات ان کو سمجھ میں یہ نہیں آتی ان نادان دوستوں کو، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں جن کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا تو آپ نے نماز کس طرح قائم کی، اس سے اصل بات سامنے آئے گی۔ جو دین اسلام میں سب سے عام استعمال لفظ کا ہے وہ وہی صورت ہے جس کو ہم فرض نماز کہتے ہیں، جس کی شرائط میں شرعی طہارت شامل ہے، جس میں غسل کا ہونا اور وضو کا ہونا شامل ہے، اور اس صورت کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام اور کفر کا معاملہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا معاملہ جو ہے وہ حائل ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ بے نمازی جو ہے وہ بروز قیامت فرعون، حامان، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب اس میں فرعون اور قارون سے تو سبھی واقف ہیں، حامان بھی فرعون کے وزراء میں سے تھا، اور ابی ابن خلف جو ہے وہ مشرکین مکہ میں سے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین مخالف تھا۔ تو اب اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنے کا جو طریقہ خود اختیار کیا اور جس کی تربیت آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دی، اس انداز کو آپ نے اسلام اور کفر کا معاملہ قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہہ دینا کہ چونکہ وہاں پہ صلاح کا مطلب برکت دینا ہے اور صلاح کا مطلب دعا ہے، اور یہ یصلون علی النبی کا کہا گیا وہ تو ہم کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس طرح کی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شدید گمراہی ہوگی، اور شدید اس کے لیے سخت سزا جو ہے قرآن نے بھی کہی ہے،
اور قرآن میں بھی سورہ المدثر کی آیات 42 اور 43 دیکھ لیجئے، 42 اور 43، تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازی کے لیے جہنم کا اعلان کیا ہے۔ یہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ ٹھیک ہے، اس کے فضائل میں بے تحاشا صحیح حسن متواتر روایات بھی موجود ہیں اور اس کے جو انعامات ہیں وہ بے بہا ہیں، لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسے ادا کرنا ہے، اس کے فضائل کو سامنے رکھ کر نہیں کرنا، بلکہ اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی ریاست کو بھی جو حکم دیا ہے اس میں بھی ایک حکم یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ الحج کے اندر آ جائیے تو 41 آیت نمبر ہے جس کے اندر اجماعی طور پر نماز قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کو 4 بنیادی ذمہ داریاں دی ہیں، جس میں سب سے پہلی ذمہ داری وہ ہے نماز قائم کرنا، دوسری ذمہ داری زکوٰۃ ہے، تیسری ذمہ داری نیکی کا حکم ہے، اور چوتھی ذمہ داری بدی سے روکنا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے ان چاروں کے اندر پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں معاملات اور معاشرت نہیں ہے، اس میں عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہے، تو وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنے کے اندر یہ سب چیزیں خود بخود شامل ہو جائیں گی۔ لیکن پھر بھی کچھ فضائل کی بات کرتے ہیں جو کہ صحیح احادیث سے اور حسن سے اور متواتر سے ثابت ہیں۔ اس میں کہیں بھی میں کسی ضعیف روایت کا استعمال نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے تو قرآن کے اندر نماز کا حکم تمام انبیاء کو دیا گیا ہے۔ پھر نماز سے ہر قسم کے گناہ دھلتے ہیں، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور پھر نماز تزکیہ نفس کا بھی ذریعہ ہے، اور پھر نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اکثر دوست کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روکتی؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے اس میں وسوسے اور خیالات کی بھرمار رہتی ہے؟ کہاں پہ غلطی ہم کر رہے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز سے راحت ملتی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں نماز سے راحت نہیں ملتی ہے؟ پھر قرآن میں اللہ نے کہا کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور نماز اللہ کے ذکر کا ایک اعلیٰ ترین اور فرض طریقہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا، اور کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ بے روح ہیں؟ اس میں 4-5 اسباب اس میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے اس میں خشوع نہیں ہے، اور جیسا کہ قرآن کے اندر سورہ المؤمنون کے اندر آیت 1 اور 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ نماز میں وسوسوں کا ہونا، خیالات کی بھرمار کا رہنا، اس سے راحت کا نہ ملنا، دلوں کا ہمارا بے اطمینان رہنا اور بے حیائی سے اس کا ہمیں نہ روکنا، اس کی وجہ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نماز بغیر خشوع کے پڑھتے ہیں۔ اور خشوع اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی اشارہ سورہ البقرہ کی آیت 45 اور 46 سے ہمیں مل جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں اشارہ دیا ہے کہ آخرت پر یقین کامل کے بغیر خشوع حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ جو ہے ان سب مسائل کی وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اعتدال اور سکون ضروری ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نہ اس میں اعتدال کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہم سکون کا خیال رکھتے ہیں۔ اس میں ایک روایت صحیح بیان کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص نے نماز پڑھی، پھر آپ کے پاس آ کر سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر بھی سلامتی ہو، واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھو، یقیناً تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا، آپ نے فرمایا تم پر بھی سلامتی ہو، واپس جا کر نماز پڑھو۔ دوسری مرتبہ یا شاید تیسری مرتبہ کے بعد اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا جس وقت تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھی طرح وضو کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ اکبر کہنا، پھر جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، پھر رکوع کرنا یہاں تک کہ تم رکوع کی حالت میں اطمینان سے ٹھہر جاؤ، پھر اپنا سر اٹھانا یہاں تک کہ تم اطمینان سے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرنا یہاں تک کہ تم سجدے کی حالت میں اطمینان سے ٹھہر جاؤ، پھر سر اٹھانا یہاں تک کہ جلسے کی حالت میں اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرنا یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں اطمینان سے داخل ہو جاؤ، پھر اپنے سر کو اوپر اٹھا کر جلسے کی حالت میں اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ دوسری روایت بھی ہے کہ جس کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ
پھر اپنے سر کو اوپر اٹھا کر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اسی طرح اپنی دوسری رکعتیں بھی مکمل کر لو۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کے اندر نماز پڑھنے کے سلسلے میں 10 مختلف نکات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور جس کے اندر سب سے پہلا نقطہ، باقی سب تو باتیں سمجھ میں آ گئیں، لیکن سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کر لو۔ ہمارے بے اطمینانی کی جہاں یہ وجہ ہے کہ ہماری نماز میں اعتدال نہیں ہے، وہیں پہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے وضو بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو میں بھی اطمینان بہت ضروری ہے، اور اس بات کو میں ذاتی طور پہ خود بھی کئی بار ٹیسٹ کر چکا ہوں، اور دوستوں کو بھی یہ میں مشورہ دے چکا ہوں، اور اس کے ہمیشہ نتائج بالکل مثبت اور اچھے نکلے ہیں کہ اگر ہم وضو توجہ کے ساتھ کریں اور وضو میں ہم احتیاط کر لیں تو نماز کے اندر آہستہ آہستہ وسوسوں سے نجات خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ یہی نہیں بلکہ نماز میں توجہ بھی حاصل ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ اگر فرض کریں کہ وسوسوں کی پھر بھی بھرمار رہے تو اتنا ضرور اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ہم بڑی معمولی سی کوشش کے ساتھ ان وسوسوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نماز سے پہلے وضو کا اطمینان سے کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم نے یہاں دیکھا ہے اکثر اوقات کہ اب شاگرد حضرات جو ہیں وہ وضو کر رہے ہیں، اور استاد اگر فرض کریں کہ وضو خانے میں وضو کے لیے آ گیا ہے تو شاگرد وضو کے درمیان ہی اس کو سلام کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور ہاتھ ان کے پاؤں وضو کی حالت میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے وضو کا حق ادا نہیں ہوتا، اور وضو کے لیے بھی بڑی شدید قسم کی سخت قسم کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں پر بیان کیے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، لہٰذا اچھی طرح وضو کیا کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امتی سفید نورانی چہرے والے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح کسی اور امت کا فرد نہ ہوگا، اور اس طرح میں انہیں پہچان لوں گا۔ اور اس کی وجہ شارحین نے یہی بیان کی ہے کہ یہ وضو کی وجہ سے ہے کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ وضو کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ روشن چہرہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا روز قیامت۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جنت میں مومن کا زیور یعنی نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ تو وضو کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ وضو ایک بہت اہم چیز ہے، اور وضو میں اگر آپ توجہ رکھیں اور وضو میں اگر آپ احتیاط کریں اور ادھر ادھر کی گفتگو اور جلد بازی نہ کریں، اور اسی طریقے سے اتنا بھی سست نہ کریں کہ پانی بہت زیادہ جو ہے اس کا ضیاع ہو جائے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف سکون دے گا بلکہ وسوسوں سے لڑنے کی قوت بھی عطا فرمائے گا۔ یہی نہیں بلکہ کئی بار بڑی اعلیٰ اور بڑی زبردست قسم کی روحانی کیفیات جو ہے اس کا بھی تجربہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا اگر احتیاط کیا جائے اس سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بے روح نماز ہے اس سے بچنے کا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ مزید وجوہات پہ انشاءاللہ اگلی نشست پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔